بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ کرام، ہمارا یہ چھٹا سبق ہے۔ گزشتہ 5 اسباق میں ہم نے قرآن کریم کے 2 مختلف مقامات سے کچھ آیات بینات کو پڑھنے، سمجھنے، ان سے تعبیرات اخذ کرنے اور اپنے ادبی ذوق کو جلا بخشنے اور اس کی آبیاری کی کوشش کی تھی۔ قرآن کریم کے بعد ادب عربی کا سب سے اعلیٰ و ارفع، افصح اور ابلغ، اعذب و اصفا مصدر اور سرچشمہ، افصح العالمین، شیریں بیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک لبوں سے نکلے ہوئے عنبری کلمات، عطر بیز الفاظ اور مشامِ جاں کو معطر کرنے والے احادیث مبارکہ کے شہپارے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا انسانیت کے سب سے فصیح اور صاف زبان اور بلیغ اور مؤثر ترین کلام کے مالک تھے۔ فصاحت و بلاغت، زبان و ادب اور لسان عربی کے جملہ خصائص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع اور موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح العالمین کیوں نہ ہوتے، جبکہ قدرت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ظاہری اور باطنی جملہ کمالات کو ودیعت فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطری صلاحیت، تیز حس، قدرت کلام اور حکمت و دانش مندی کے ساتھ ساتھ ایسے ماحول میں پروان چڑھے جو ماحول اعلیٰ و ارفع، فصیح و بلیغ ادب عربی کا گہوارہ تھا۔ امام بوصیری رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِيُ النَّسَمِ۔ وہ ذات بابرکات جن کے ظاہری اور باطنی کمالات انتہا کو پہنچ گئے، پھر خالق کائنات نے آپ کو اپنا محبوب بنا کر چن لیا۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محاسن اور کمالات میں شریک سے منزہ اور پاک ہیں۔ حسن کے تمام جوہر اور کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلا شرکت غیر موجود ہیں۔ اس لیے حضرت اقدس مولانا علی میاں رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے کتاب اللہ کی آیات منتخبات کے بعد احادیث نبویہ سے ایک بہترین مجموعہ ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے، جس کا عنوان جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی من جملہ صفات اور خصائص میں سے ایک اہم صفت اور خاصیت ہے۔ جوامع الکلم یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، اصل ہے الکلمات الجامعۃ، جامع کلمات۔ جوامع یہ تو جامعۃ کی جمع ہے، جس کے معنی جمع کرنے والے، سمیٹنے والے، اکٹھا کرنے والے۔ الکلم یہ کلمتن کی جمع ہے یا اس میں جمع ہے، اور جمع اور مفرد کے درمیان فرق کرنے کے لیے مفرد کے اندر آخر میں تا بڑھا دی جاتی ہے۔ کلمتن بات، گفتگو، اس کی جمع کلمات آتی ہے۔ تو جوامع الکلم جامع کلمات، ایسے کلمات جو حروف کی تعداد کے اعتبار سے تو مختصر، قلیل اور موجز ہوں، لیکن اپنے معانی کے اعتبار سے بہت زیادہ وسعتیں رکھتے ہوں۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انه كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني۔ انه كان
يتكلم بالقول الموجز القلیل اللفظ الکثیر المعانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجز اور مختصر گفتگو فرمایا کرتے تھے، جس کے الفاظ قلیل ہوتے اور معانی بہت زیادہ ہوتے۔ اسی طرح جاحظ رحمہ اللہ نے جوامع الکلم کی تعریف فرمائی ہے، هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثرت معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف۔ هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثرت معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف۔ ایسا کلام جس کے حروف کی تعداد کم ہو اور اس کے معانی کثیر ہوں اور صنعت بناوٹ اور تکلف سے منزہ اور پاک ہو۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا۔ اور بعض احادیث میں الفاظ یوں ہیں، بعثت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جوامع الکلم دے کر بھیجے جانے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمایا گیا جو جوامع الکلم کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی گفتگو یہ جوامع الکلم کے دائرے میں آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نوازا گیا تھا۔ مولانا عبد الحفیظ بلیاوی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں بیانی کو بہت عمدہ الفاظ میں نیچے بیان فرمایا ہے، آپ اسے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جوامع الکلم لسیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع کلمات۔ اما بعد، بعد یہ اضافت سے منقطع ہونے کی بنا پر مبنی بر ضمہ ہے۔ اما بعد، اس کے بعد، یہ جو کلمہ ہے اس کو فصل الخطاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب متکلم ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف منتقل ہونا چاہے تو یہاں پر یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ عموماً کلمات، خطبات، تقریروں وغیرہ کے آغاز میں جب حمد و ثنا سے انسان فارغ ہو کر اصل مضمون کی طرف آتا ہے یا تمہید وغیرہ کے بعد اصل مضمون کی طرف آتا ہے تو اما بعد کا استعمال کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اول من تکلم بها داود علیہ السلام وذلك بقوله تعالی وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، کہ اما بعد کا سب سے پہلے استعمال داؤد علیہ السلام نے اپنے خطاب میں فرمایا، اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، کہ ہم نے انہیں حکمت، دانشمندی اور فصل الخطاب سے نوازا، تو فصل الخطاب سے مراد اما بعد ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قس بن ساعدہ ایادی جو حکیم العرب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ زمانہ پہلے عرب کے ایک حکیم اور بڑے زبادہ، فصیح اور بلیغ شخص تھے، انہوں نے سب سے پہلے اما بعد کا استعمال فرمایا۔ ان کا یہ شعر بھی نقل کیا جاتا ہے، لقد علم الحی الیمانون اننی اذا قلت اما بعد انی خطیبها، لقد علم الحی الیمانون اننی اذا قلت اما بعد انی خطیبها، کہ یمنی قبیلے جانتے ہیں کہ جب میں اما بعد کہہ دیتا ہوں تو میں ہی ان کا خطیب ہوتا ہوں۔ اما بعد کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور امت کے خطباء اور علماء کے کلام میں بکثرت ملتا ہے۔ اما یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، اسی لیے اس کے بعد آنے والے جملے پر فا کا لانا ضروری ہے۔
جیسا کہ یہاں ہے اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، تو یہ جو فا آیا ہے یہ اسی اما کی بنا پر ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ اصدق، صدق یصدق، صدق سے اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ سچا۔ حدیث کی جمع احادیث آتی ہے، گفتگو۔ کتاب اللہ یہ ان کی خبر ہے۔ فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، یقیناً سب سے زیادہ سچی بات، سچی گفتگو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو دیکھیں مختصر سا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اگر اس کی شرح و تبیین کی جائے، توضیح کی جائے، اس کو موضوع سخن بنا کر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، اور کتاب اللہ کی صداقت، کتاب اللہ کی حقانیت وغیرہ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ وَأَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، اور سب سے مضبوط کڑا، سب سے مضبوط کڑا تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہے۔ اوثق یہ وثیقہ، یثیق ثقت سے اس میں تفضیل ہے۔ اوثق سب سے زیادہ مضبوط، محکم کے معنی میں ہے۔ اور عرا یہ عروۃن کی جمع ہے، عروہ کڑے کو کہا جاتا ہے، حلقے کو کہا جاتا ہے۔ کلمتن کی جمع کلمات۔ تقوی یہ اتقا، یتقی سے ہے، تقوی واو یا سے بدلا ہوا ہے، اصل میں تقیہ ہے، لیکن چونکہ مؤنث کی صفت بھی یہی استعمال ہوتی ہے، اس لیے مؤنث کی صفت اور مصدر میں فرق کرنے کے لیے یا کو واو سے بدل دیا گیا، تو تقیہ سے تقوی ہو گیا۔ اور اس کا مادہ واو قافیہ ہے، یہ یقی وقایت سے ہے، بچنا۔ تو پرہیزگاری میں بھی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے تقوی کی تعریف فرمائی ہے، الحذر من عقاب اللہ تعالی باتباع اوامرہ واجتناب نواہیہ، اللہ کے عقاب سے ڈرنا اور بچنا اس کے اوامر کی اتباع کر کے اور اس کے نواہی سے اجتناب اور دوری اختیار کر کے۔ وَأَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، اور سب سے مضبوط کڑا، سب سے مضبوط حلقہ یہ تقوی کی بات ہے، تقوی کا کلمہ ہے، اور کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ہلاکت، تباہی اور بربادی سے بچنا چاہے، آنے والے سیلاب اور طوفان سے بچنا اور اپنی حفاظت کرنا چاہے تو مضبوط کڑے کو تھام لے۔ وہ مضبوط کڑا کلمہ تقوی، کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وخیر الملل ملت ابراہیم، اور سب سے بہترین دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ خیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور خیرو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خیرہ اصدقہ پر عطف مان کر اور خیرو اصدقہ کے محل پر عطف مان کر۔ ملل یہ ملتن کی جمع ہے، شریعت، مذہب اور طریقے کو کہا جاتا ہے، اور خیر یہ اس میں تفضیل ہے، کثرت استعمال کی بنا پر اس سے حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ خیر الملل ملت ابراہیم، سب سے بہترین دین، سب سے بہترین طریقہ زندگی اور شریعت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ تو ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا جہان کے سارے مذاہب باطلہ کو آئینہ دکھا دیا، اور مذہب حق اور دین سماوی اور دین برحق کی طرف اشارہ فرما دیا۔ وخیرت سننی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین زندگی گزارنے کا منہج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہج اور طریقہ ہے۔ سنتن کی جمع سنن ہے، طریقے اور راستے کو کہا جاتا ہے۔ واشرف الحدیث ذکر اللہ،
اور سب سے معزز، سب سے عمدہ، سب سے بہترین گفتگو، سب سے بہترین بات اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ یہ مصدر ہے اور اسمیت اس پر غالب ہے، یاد خداوندی کو کہا جاتا ہے، جمع اس کی اذکار آتی ہے۔ تو اشرف شرف یشرف سے ہے، شریف، معزز، عمدہ، بہترین ہونا۔ تو اشرف الحدیث ذکر اللہ، سب سے بہترین، سب سے معزز، سب سے عمدہ گفتگو اور بات یہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ، اور سب سے بہترین قصہ یہ قرآن کریم ہے۔ قصص پہلے بھی بتلایا گیا کہ یہ اس میں مصدر ہے اور واحد جمع سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، تو تمام قصص قرآنیہ مراد ہیں۔ جتنے بھی قصص اور واقعات ہیں ان تمام میں سب سے بہترین اور سب سے عمدہ اگر کسی قصے اور واقعے کو کہا جا سکتا ہے تو وہ واقعات ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ، اور سب سے بہترین قصے یہ قرآن کریم ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی اس جامع مانع گفتگو میں یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اگر کوئی واقعات کا شوقین ہو تو اس کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن کو پڑھے، اس میں بالکل سچے، بالکل بہترین، عمدہ ترین اور حسین قصے ہیں۔ وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا، امر کی جمع امور، کام، معاملے کو کہا جاتا ہے۔ عوازم یا عازمہ کی جمع ہے، اور عازمہ اسم فاعل معزومہ کے معنی میں ہے۔ عزم یعزم عزماً، پختہ ارادہ کرنا، عزم مصمم کرنا، تو اسی سے یہ لفظ آیا ہے عوازم جو معزومہ کے معنی میں ہے۔ تو بہترین کام وہ ہیں جن پر عزم بالجزم کر لیا گیا ہو، جن پر عزم مصمم کر لیا گیا ہو، جن کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا گیا ہو۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برے معاملات وہ ہے جو اپنی طرف سے گھڑ لیے گئے ہوں۔ محدثات یہ بدعات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے محدثن۔ نیچے علامہ بلیابی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ، جمع محدث وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ۔ یہ محدثات محدث کی جمع ہے، اور محدث یعنی بدعت اس کو کہا جاتا ہے جو کتاب و سنت اور اجماع امت میں معروف و مشہور اور موجود نہ ہو، بعد کے لوگوں نے اسے دین سمجھ کر گھڑ لیا گیا ہو۔ تو احداث فی الدین، دین میں کوئی ایسی نئی بات نکال لینا جو قرون مشہود لہا بالخیر میں نہ ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ، اور سب سے بہترین سیرت، سب سے بہترین کردار، سب سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے۔ احسن الہدی، ہدی کہا جاتا ہے سیرت کو، چال ڈھال کو، کردار کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ تو سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہی طریقہ ہو سکتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو ملا ہے۔ وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، شہید کی جمع شہداء ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، شہید ہو جائیں۔ یہ جوامع الکلم کے بعض جملے تھے جنہیں پڑھنے کی آج ہم نے سعادت حاصل کی۔ اب ہم ان میں سے الگ سے تعبیریں کیا اخذ کریں، یہ ساری کی ساری تعبیریں ہی ہیں، ہم ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور ہر تعبیر سے دوسری تعبیر بلکہ ایک مضمون پیدا کرنے اور لکھنے کی کوشش کریں۔ مثلا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اس لفظ کو لے لیں، بہت سارے ایسے جملے اردو میں بنائیں
جو سوالیہ ہو، استفہامیہ ہو، توضیحیہ ہو، پھر انہی جملوں کو عربی میں منتقل کر کے اس حدیث پاک کی شرح و وضاحت کریں تو ہمارے ادبی ذوق کی بھی آبیاری ہو جائے گی اور احادیث مبارکہ کی فہم بھی ہمیں حاصل ہوگی، جو کہ ادب عربی کا اصل مقصود ہے کہ ادب عربی کا اصل مقصود کتاب و سنت کی فہم اور صحیح سمجھ ہے، جیسا کہ مقدمے میں بیان کر دیا گیا تھا۔ حق تعالی شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری صلاحیتوں کو دین متین کی خدمت اور اس کی آبیاری کے لیے اور دنیا میں اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا